نہیں ان کی بات ماننا، نافرمانی مت کرنا، اور تمہیں تمہارا کمایا ہوا مال چھوڑنے کے لیے کہے چل نکل میرے گھر سے، تو تم اپنا کمایا ہوا مال بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کر نکل جانا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ عجیب سی بات لگ رہی ہے نا؟ ابھی تشریح میں جب آؤں گا تب پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے لوگ اپنے ماں باپ کی کتنی اطاعت اور کتنی بات مانا کرتے تھے۔ کہ دو چیزیں، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، تیسری چیز، فرض نماز کبھی بھی قصدن عمدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصدن عمدن جان بوجھ کر مت ترک کرنا۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز عمدن قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کی اوپر نہیں رہتی، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر اس کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ آپ جیسے بولتے نہیں بھائی اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، اگر اسٹیج سے کوئی چیز غائب ہو گئی تو کمیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، یعنی پلہ جھاڑ لیا تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا، اللہ کے نبی نے فرض نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا جان بوجھ کر، اور اگر فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ بری۔ تین چیزیں، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ چوتھی چیز یہ ہے کہ شراب کو ہاتھ مت لگانا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے، ہر غلیظ اور گندے کاموں کی سردار ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی ماں اور تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے شراب پینے والا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ شرابی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ چار چیزیں، اور پانچویں چیز، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ اے معاذ ابن جبل، اللہ کی نافرمانی، معصیت اور گناہ کا کوئی کام نہ کرنا، اس سے بچے رہنا۔ اے معاذ، ہر معصیت سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ جس بستی میں، جس شہر میں، جس آبادی میں، جس قریہ میں، جس گاؤں میں اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر، اس قریے پر، اس گاؤں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں بتائی ہیں تو 10 اس حدیث کے اندر، چلیے وہ 5 جو باقی ہیں گنا دیتا ہوں، اگر چل پایا تو ٹھیک۔ ایاک والفرار من الزحف وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ، چھٹی چیز، میدان جنگ میں لڑ رہے ہو، اگر جہاد کر رہے ہو، کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہو،
ان کی طرف سے آنے والے تیر تمہارے اوپر برس رہے ہوں یا ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر تم پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا. ایسا نہ ہو کہ دیکھو رہے یہ تو بہت زیادہ ہیں، بھاگو نہیں تو چٹنی بنا دیں گے، ہم مارے جائیں گے. تو کبھی بھی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، قتل ہو رہے ہو، مٹ رہے ہو، اپنے آپ کو بھی ختم کرا لینا، قتل کرا لینا، لیکن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اس لیے کہ یہاں اگر قتل ہوئے، مارے گئے تو شہادت کا درجہ پا کر جنت مل جائے گی. چھٹی چیز، ساتویں چیز، وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ. آئے معاذ، اگر کسی بستی میں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے، اس بستی میں کوئی بیماری آ جائے، طاعون پھیل جائے، چھوت کی کوئی بیماری پھیل جائے، اگر کسی بستی کے اندر کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے، اس بستی میں لوگ مرنے لگے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو تم اس بستی میں اگر موجود ہو، فَاصْبِرْ، تو اسی میں رہنا. موت کے ڈر سے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنی قریہ، اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ مت جانا. کورونا میں دیکھا ہے نا، جو جہاں ہے وہی رہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شہر سے آ رہے ہو، اپنے شہر تمہیں کورونا پھیل گیا ہو، تمہاری وجہ سے پورے گاؤں میں کورونا پھیل جائے. تو جو جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا، جو جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا. اس لیے کہ تمہاری بستی میں جو بیماری پھیلی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں لگ گئی ہو، اب تم موت کے ڈر سے دوسرے گاؤں میں بھاگ رہے ہو، تو وہ بیماری سے دوسرا گاؤں بھی متاثر ہو جائے گا اور اس گاؤں کے اندر بھی لوگ مرنے لگیں گے. کیا کہا؟ وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ. اے معاذ، اگر تمہارے گاؤں میں یا تم جس شہر میں رہتے ہو وہاں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے، اس بیماری کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، تو تم اس گاؤں کو چھوڑ کر مت جانا، اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا. اے معاذ، تم اسی بستی میں ثابت قدم رہنا، اسی بستی میں مقیم رہنا، اس بستی کو مت چھوڑنا. یہ 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز، وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ. اے معاذ، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر اپنے طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا، کنجوسی مت کرنا. بیوی بچوں کے لیے جو کما رہے ہو اس کو خرچ بھی کرنا، لیکن فضول خرچی مت کرنا. استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ بھی کرنا. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا. 8 چیزیں ہو گئی، اور 9 اور 10 2 چیزیں اور رہ گئی، وہ سنیے. وَلَا تَرْفَعُوا عَنْهُمْ عَصَاكَ عَتَبًا، اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے اوپر سے ادب کا ڈنڈا مت اٹھا لینا، ادب کی لاٹھی کو مت اٹھانا. یعنی ادب سکھاتے رہنا اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی. ضرورت کے مطابق اگر تھوڑا بہت مارنے پیٹنے کی بھی نوبت آ جائے تو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو. اگر آپ کی بیوی آپ کے بستر پر کسی ایسے مرد کو لاتی ہے جس کا آنا آپ کو پسند رہی اور آپ کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتی، تو طلاق دینے سے پہلے تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو، لیکن اتنی نہیں کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کے نشان پڑ جائے. اور آخری راستہ ہے اس کے باوجود مار سے اور سمجھانے سے، میٹنگیں ہونے سے،
دونوں طرف کے لوگوں کے بیٹھنے کے بعد بھی معاملہ اگر حل نہیں ہوتا اور آپ کی بیوی نہیں سنبھلتی اور نہیں سدھرتی ہے تو پھر آخری مرحلہ ہے کہ اس کو طلاق دے دیا جائے. اور طلاق میں ڈائریکٹ تینوں نہیں. جب آپ کی بیوی حالت طہر میں ہو، پاک ہو اور حیض سے پاک ہو جائے تو پہلی طلاق دو تاکہ وہ ڈر جائے، اور ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے، راستے پہ آ جائے. غیر مرد کو آپ کے بستر پر نہ آنے دے، معافی تلافی کر لے. اگر کر لیتی ہے، سدھر جاتی ہے تو رجوع کر لو، وہ آپ کی بیوی ہے. اور اگر اس کے باوجود نہیں مانتی ہے تو پھر دوسرے مہینے میں جب وہ حالت حیض سے پاک ہو جائے تو پھر دوسری طلاق دو. اگر دوسری طلاق کے بعد بھی ڈر جائے، سدھر جائے، راستے پہ آ جائے، غیر مرد سے رشتہ توڑ لے، تب بھی آپ اس کو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ ابھی آپ نے 2 ہی طلاقیں دی ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے. لیکن 2 مہینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی اور غیر مرد کو بستر پر لاتی ہے، آپ کو چلا رہی ہے، آپ کی طلاق کا بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لو کہ اب یہ بدچلن ہے. اب یہ کسی بھی قیمت پر میری نہیں بن کے رہ سکتی ہے. میری دی ہوئی 2 طلاقوں کے بعد بھی اس کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا اور یہ گھر بگاڑنا ہی پر آمادہ ہے. تو پھر ایسی عورت جو آپ کی 2 طلاقوں کے باوجود بھی غیر سے اپنا رشتہ نہیں ختم کر رہی ہے، تو پھر اب ایسی عورت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے کر اس کا معاملہ ختم کرو. میرے بھائیوں، اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَرْفَعُوا عَنْهُمَا سَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو اور ادب کی لاٹھی، ادب کا ڈنڈا ان کی اوپر سے مت اٹھا لینا، یعنی بے لگام مت چھوڑ دینا. جو مرضی آئے کرے، جو دل میں آئے وہ کرے، جتنا جب چاہے گھر سے بلا اجازت نکل جائے، جب چاہے بازار جائیں، جب چاہے شاپنگ کریں، اور جب چاہے وہ اپنی شوہر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں اور پوچھیں نہ اور آوارہ گھومتی پھریں. ان کو کوئی مطلب نہیں شوہر سے. ان کو بے لگام مت چھوڑ دینا، ادب کا لگام ان کے ناک میں ڈالے رہنا، ادب کی لاٹھی ان کے اوپر سے مت اٹھا لینا. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. اور 10ویں چیز بچوں کے سلسلے میں فرمائی اے معاذ، 10ویں چیز ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ کا خوف ان کے دل میں بھرتے رہنا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں آنا چاہیے.